انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ خفیہ مذاکرات، ملاقاتیں اور ثالثی۔ متحدہ عرب امارات انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری لانے میں کیا کامیاب ہو پائے گا؟ انڈیا، پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں کیا چیز ایسی ہے جو بہت کامن ہے؟ متحدہ عرب امارات نے ماضی میں پاکستان اور انڈیا کو ملانے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اور متحدہ عرب امارات انڈیا اور پاکستان کے کتنا قریب ہے؟ مفاہمت کیسے ہوگی؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی پاکستان اپنا بدلہ بھول کر انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات بحال کر پائے گا؟ کیا متحدہ عرب امارات کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پائی جانے والی موجودہ کشیدگی کی پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ اس تناؤ کو سمجھنے کے لیے جہاں دونوں ممالک کے درمیان ماضی قریب کے 4 واقعات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے، وہیں متحدہ عرب امارات کے ماضی کی کامیاب ثالثی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فروری 2019 انڈین فوجیوں سے بھری ایک بس انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے گزر رہی تھی جب بارود سے بھری ایک کار پلوامہ کے مقام پر اس بس سے ٹکرا گئی۔ اس خودکش حملے میں 40 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ 26 فروری 2019 کو انڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس کے فضائیہ نے پاکستان کے بالاکوٹ میں سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ 5 اگست 2019 کشمیر اور امرناتھ یاترا پر جانے والے انڈین شہریوں کو جلد از جلد گھر واپس آنے کو کہا گیا، جبکہ اس دوران کشمیر کی فضا میں خاموشی تھی اور فوجیوں کی بھاری تعداد وادی میں تعینات تھی۔ پھر 5 اگست کو مودی حکومت نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ ناظرین، یہ وہ 3 تاریخیں ہیں جنہوں نے حالیہ برسوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان فاصلے اور تلخیوں کو بڑھایا ہے۔ پھر 1.5 سال بعد سن 2021 میں اچانک انڈیا اور پاکستان کے فوجی افسران کی ملاقات، اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بات چیت کا بیان اور کپاس اور چینی کی درآمد پر پابندی ہٹانے جیسی باتیں ہونے لگی۔ اس دوران یہ محسوس ہوا کہ رشتہ دوبارہ پٹڑی پر آ رہا ہے، مگر ایسا ہوا ہی نہیں۔ فروری 2023 میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری کی دوبارہ سے امید پیدا ہوئی ہے، مگر کیا متحدہ عرب امارات ایک بار پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلخی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ مالی مشکلات کے شکار پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا تازہ ترین بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ شہباز شریف نے العربیہ نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے درخواست کی ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی سہولت فراہم کریں، کیونکہ UAE نے نہ صرف پاکستان کا دوست ہے بلکہ اس کے انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ متحدہ عرب امارات دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے حوالے سے بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، تینوں ممالک کے درمیان تعلقات کو سمجھنے کے لیے آئیے آبادی اور تجارت سے آغاز کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی کل آبادی 93 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں 35 لاکھ انڈین شہری جبکہ پاکستانیوں کی تعداد 13 لاکھ سے زائد ہے۔ تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق متحدہ عرب امارات انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ سن 2021-22 میں دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 73 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ اگلے 3 برسوں میں یہ تجارت 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات انڈیا میں 8واں بڑا سرمایہ کار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق متعدد انڈین کمپنیوں نے متحدہ عرب امارات میں تقریباً 85 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے بھی UAE کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور جنوری 2023 میں جب پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف UAE گئے تو انہیں مالی بحران سے نکلنے کے لیے 3 ارب ڈالر کی امداد کی گئی تھی۔ سال 2021-22 میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان 10 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی۔ اندازہ ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ تجارت مزید بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، اب متحدہ عرب امارات انڈیا اور پاکستان سے کتنا قریب ہے، اس حوالے سے میں بتاتا چلوں۔ انڈیا شہریوں کی ایک بڑی تعداد متحدہ عرب امارات میں رہتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور انڈیا کے بہت اچھے تجارتی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرز حکمرانی اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کے درمیان بھی واضح مماثلت ہے، جہاں طاقت ایک فرد کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ دبئی کی شہزادی شیخ خلیفہ کی گرفتاری کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا کی کئی رپورٹس میں انڈیا اور نریندر مودی کے کردار کے بارے میں دعوے کیے گئے تھے۔ جہاں UAE کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے، وہیں پاکستان سے کچھ فاصلے بھی بڑھ رہے تھے۔ سن 2020 میں متحدہ عرب امارات نے بھی کورونا کے دور میں پاکستان سے آنے والے مسافروں کو ویزے دینے پر عارضی پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ پابندی انڈیا پر نہیں لگائی گئی۔ اب آتے ہیں مفاہمت کیسے ہوگی اور کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، فرض کریں متحدہ عرب امارات مفاہمت کے لیے تیار ہے تو کیا انڈیا اور پاکستان بھی تیار ہوں گے؟ پروفیسر سجاتا ایشوریا کہتی ہیں کہ شہباز شریف نے گیند انڈیا کے کورٹ میں پھینکی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ اس گیند سے کیا چاہتے ہیں۔ گیند کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں یا کچھ اصول طے کرنا چاہتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو کوئی بھی مفاہمت اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب دو فریق کسی مسئلے پر متفق ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دونوں ممالک اس پر بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ متحدہ عرب امارات کا کردار منصفانہ ہوگا تاہم وہ صحیح معنوں میں مفاہمت کر سکیں گے۔ اب اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ان دونوں کی صلح میں متحدہ عرب امارات کو کیا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، فرض کریں اگر مفاہمت بھی ہو جائے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلخی بھی کم ہو جائے تو کیا متحدہ عرب امارات کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اسلامی اور خلیجی ممالک دو ہونے کے باوجود متحدہ عرب امارات تاثر سخت گیر اسلامی ملک کا نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد اس بارے میں کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ ڈاکٹر سجادہ ایشوریہ کہتی ہیں کہ یو اے ای ایک ایسے ملک کا تاثر پیش کرتا ہے جو امن پسند ہو اور ثالثی کروانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہر ملک کا اپنا ویژن ہوتا ہے کہ وہ اپنا امیج دنیا میں کس طرح دکھانا چاہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس معاملے میں خود کو ثالث کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ انڈیا عالمی امن کی بات کرتا ہے، ایسے میں انڈیا اور پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے ایجنڈے میں فٹ ہیں۔ اب متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے ممالک بھی امن چاہتے ہیں کیونکہ جب بھی پاکستان پر بوجھ پڑتا ہے تو ان ممالک کو مدد کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات چاہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان میں استحکام آئے۔ ایک عرصے سے امریکہ اسرائیل فلسطین میں قیام امن کے لیے کوششیں کرتا ہوا نظر آیا لیکن وہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات اور قطر مفاہمت کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں لیکن امریکہ اور یورپ اب بھی طاقتور ممالک ہیں اور ان کا کردار کسی صورت بھی کم نہیں ہوا۔ سن 2016 میں بھی متحدہ عرب امارات نے ایتھیوپیا اور ارٹیریا کے درمیان امن قائم کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے